ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج ہیومن رائٹس میں بات کریں گے جو افغانستان کے پرسپیکٹو میں او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے انیشیٹو لیا اور اس کے بعد پاکستان ایگریڈ ٹو ہوسٹ دیٹ کانفرنس، اور ہم میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کانفرنس جس موقع پہ ہو رہی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے، گزشتہ 41 برسوں میں جنگ کی وجہ سے، تباہی کی وجہ سے مسلسل ایک تباہ کن صورتحال ہے، اور معاشی دیوالیہ ہو چکا ہے افغانستان کا، اور عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں اور پس چکے ہیں۔ سول سرونٹس جو ہیں، میونسپل کمیٹی کے جو ملازمین ہیں، تمام جو ملازمین ہیں، ان کو تنخواہ ادا کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے حکومت کے پاس کہ وہ گورن کر سکے ملک کو، افغانستان کو لے کے آگے جا سکے۔ تو تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ ایکسیسو جو میجورٹی ہے وہ جا چکی ہے، اور اس صورتحال کے اندر یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ تو اس اجلاس کا اس صورتحال کے اندر ہونا، بہت سارے سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں کہ کیا او آئی سی کا یہ جو اجلاس ہے یہ واقعی ہی فروٹفل ثابت ہوگا افغانستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، اور کیا جو کرائسس ہے وہ افغانستان کا ختم ہو جائے گا اس اجلاس کے ہونے کے بعد، اور پھر کیا اس اجلاس میں ہونے والے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کیسے ہوگی، اور ہم کیسے یقین کر سکیں گے کہ جو اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور جائے گا اس کے مطابق جو ہے وہ کیا اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں ہر پاکستانی کے ذہن میں، افغانی کے ذہن میں، ایک ممبر آف مسلم امہ آپ کہہ لیں، تو اس ضمن میں بھی دیکھیں تو یہ سوالات ابھرتے ہیں، کیونکہ تاریخ سے تو یہ لگتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ او آئی سی کا جو فورم ہے اس نے وہ ایفیکٹو رول جو کہ پلے کرنا چاہیے تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ اتنا مؤثر فورم یہ ہو سکتا تھا، اتنی مؤثر آواز یہ اٹھا سکتا تھا، اس فورم نے اتنی مؤثر آواز نہیں اٹھائی۔ تو 57 ملکوں کا یہ فورم، اور کیا یہ افغانستان کو صورتحال سے نکالے گا؟ تو یہ بنیادی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے اگر دیکھیں صورتحال افغانستان کی، تو ہم اس کو اگر دیکھیں کہ کیسے یہ نکل سکتا ہے، تو یہاں پہ 3 اسٹیک ہولڈرز کا کردار بہت اہم ہے جو سامنے آتا ہے۔ ان میں جو نمبر 1 اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو خود طالبان ہے۔ اب طالبان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے کیا کردار ادا کرے؟ طالبان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ طالبان اس چیز کو انشور کرے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئے گا، اور تمام کو جو ریپرزنٹیشن ہے کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، اور ان کو ریپرزنٹیشن اکارڈنگ ٹو ڈیو اس کا جو ویٹیج ہے وہ دیا جائے گا۔ اور پھر ہیومن رائٹس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے ورلڈ کمیونٹی کا کہ افغانستان جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالہ سے جو تحفظات ہیں ورلڈ کمیونٹی کے وہ دور کیے جائیں، خصوصی طور پر جو خواتین رائٹس ہیں، جو خواتین کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں اور ان کے رائٹس کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں، ان کو جائیداد کا حق ہے، وہاں پہ ملازمت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، وہ جو حقوق ہیں وہ ان کو
جو ہے وہ ملے جانے چاہیے. اس بارے میں طالبان کو انشور کرنا ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک جائز کنسرن بھی ہے کہ طالبان اس چیز کو انشور کرے کہ وہ جو رائٹس ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی اور کوئی وائلیٹ نہیں ہوگی. پھر طالبان کو یہ کمٹمنٹ بھی انشور کرنا پڑے گی اپنے بہاف کے اوپر اور ورلڈ کمیونٹی کو کہ جو طالبان یہ جو لینڈ ہے افغانستان، اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 40 سے زیادہ برسوں سے یہ عالمی طاقتوں کا ہی یہ ایک جنگ و جدل کا میدان رہا ہے، اور یہ انشور کرنا پڑے گا طالبان کو کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو ملک ہے، یہ اب کسی قسم کی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کوئی کر سکتا، اور کوئی بھی یہاں پہ دہشت گردی کے لیے یہ یوز کسی بھی طرح نہیں ہو سکے گا اور نہیں ہوگا. کیونکہ اگر طالبان اس چیز کو انشور نہیں کرتے اور تو پھر ڈیفینیٹ ہے ہمیں 9/11 سے پہلے والی جو صورتحال ہے ہمیں وہی نظر آئے گی، اور اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی پھر کیسے اپنا رول پلے کرے گی کہ طالبان کو جو ہے وہ ڈیو جو اس کا رائٹس ہیں وہ دیے جائیں، اور جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. جو سیکنڈ سٹیک ہولڈر ہے ڈیفینیٹلی وہ ریجنل سٹیٹس ہیں. وہاں ان میں پاکستان ہے، ایران ہے، اور ایک طرح سے پھر اس جب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی تو اس میں پھر چائنا ہے، پھر رشیا ہے. تو یہ جو ریجنل سٹیٹس ہیں اس میں مسلم ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو پھر افغانستان، ایران اور پاکستان جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے جو کنسرن ہے اسی طرح ورلڈ کمیونٹی کو انشور کروانا ہوں گے کہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیو رائٹس دے گی خواتین کو، بچوں کو، اور ہر ایک کو جس کا وہ حق ہے. ورلڈ کمیونٹی کو جو تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اس میں وہ تمام عالمی طاقتیں ہیں، جس میں UN ہے، پھر امریکہ ہے، پھر UK ہے، پھر فرانس ہے. تمام عالمی طاقتیں جو بڑے پلیئر ہیں انکلوڈنگ چائنا جو ہے وہ تمام جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو آگے بڑھنا ہوگا اس کمٹمنٹ کے بعد کہ طالبان جب یہ انشور کر رہے ہیں کہ ان کی لینڈ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، وہ ان تمام کو ڈیو ویٹیج دیں گے، حق نمائندگی دیں گے لوگوں کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں ان کے رائٹس کا خیال رکھا جائے گا. تو پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنے جب ان کے ایڈریس ہو جاتے ہیں تحفظات تو پھر آگے بڑھ کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو مدد کے لیے آگے آنا ہوگا. UN کی جو ابھی بھی سینکشن ہے 1267 جو ہے ریجنل سینکشن، وہ ابھی انہوں نے نہیں اٹھائی، وہ فوری طور پہ اٹھائی جانی چاہیے. پھر اسی طرح یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اسی طرح جو ٹریڈ ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ کر سکے افغانستان فرسٹ سٹیپ کے طور پر. کیونکہ ابھی بہت ساری کنفیوژن ہے، جو بزنس کمیونٹی ہیں، جو بینکس ہیں، وہ کریڈٹ نہیں کر رہے آرڈرز کو، ان کے پیمنٹ کو، اور یہ جو کرائسس ہے ایک قسم کا دیوالیے پن کا کرائسس جو ہے، اس کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ یہ سینکشنز ختم ہوں، اور تمام فرسٹ سٹیپ کے طور کے اوپر سینکشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آل دا ورلڈ مسٹ کم فارورڈ ٹو ریکگنائز طالبان رجیم. طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے تاکہ یہ جو کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پہ آ رہا ہے اس سے لوگوں کو بچایا جا سکے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اجلاس ہے اس میں پازیٹیولی جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل فنڈ جو ہے وہ اس کا قیام بھی عمل میں آئے گا، اور تاکہ جو لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں، جو چیریٹی وہ دے سکیں اس ڈاؤن ٹراڈن نیشن کو، اور اس جو غربت میں جو لوگ پس رہے ہیں ان کو غربت سے نکالا جا سکے. پھر اس طرح
جو ہے وہ ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جا سکتا ہے، چیریٹی فنڈ کی قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام جو پلیجز ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسکس ہوئے ہیں او آئی سی کے اجلاس میں، ان تمام پر جو ہے وہ عمل درآمد کر کے ہی افغانستان کو ایک کرائسس سے نکالا جا سکتا ہے اور ایک بہتر افغانستان بن سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ او آئی سی کے ممبر ممالک جو ہیں وہ جو انیشیٹو لیا ہے، وہ اب اس انیشیٹو کے بعد پازیٹیولی کنکریٹ سٹیپس بھی لیں اور پریکٹیکلی جو ریزولوشن کے تمام جو نکات ہیں اس پر عملی طور پر عمل درآمد بھی کروائے. کیونکہ بظاہر اٹس ویری سیڈ ٹو سے کہ ہول ورلڈ، اسلامک ورلڈ جو ہے وہ ٹرموائل میں ہے اس وقت. جو ہے افغانستان، عراق اور ایجپٹ، سیریا، اور دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ان کو جو ہے وہ خواب غفلت سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ اپنے آپ کو پہچان سکے، حقیقی معنوں میں پہچان سکیں. کیونکہ جب یہ حقیقی معنوں میں پہچانیں گے خود کو، تو پھر جو ہے وہ پریکٹیکلی اس دنیا کو بھی بہتر بنانے کی جستجو کی جائے گی، اور افغانستان جیسے ملک جو ہیں ان کو بہتر طور پر آگے بچایا جا سکے گا لوگوں کو غربت سے اور معاشی دیوالیہ ہونے سے. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.